دل صاف ہو تو خواب بھی روشن ہوتے ہیں، اور اگر دل میں دھند ہو تو خواب بھی مبہم ہوتے ہیں۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ خواب حقیقت کے دروازے ہیں، لیکن ہر شخص کے لیے یہ دروازہ نہیں کھلتا کہ ہر خواب کی حقیقت ایک وقت میں ظاہر ہوتی ہے، بعض فوراً، بعض کچھ دنوں میں، اور بعض سالوں بعد حقیقت میں ڈھلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض خواب ہمیں فوراً سمجھ آ جاتے ہیں اور بعض خواب ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہ بعد میں کسی نہ کسی شکل میں ہماری زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں۔ خواب سچ کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ خواب جو ہمیں آنے والے واقعات کا اشارہ دے دیتے ہیں، وہ خواب جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور پھر کچھ دن یا کچھ سال بعد وہی چیز حقیقت میں پیش آتی ہے، یہ خواب کون بیچتا ہے؟ تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ خواب حقیقت کے دروازے ہیں، لیکن ہر شخص کے لیے یہ دروازہ نہیں کھلتا۔ یہ دروازہ انہی کے لیے کھلتا ہے جن کے دل روشن ہوں، جن کے نفس پاک ہوں، اور جن کی روح حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہو۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ خواب میں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے جو انسان کے دل میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر دل صاف ہو تو خواب بھی روشن ہوتے ہیں، اور اگر دل میں دھند ہو تو خواب بھی مبہم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو ہے رحمانی خواب، جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جن میں روشنی، سکون اور بشارت ہوتی ہے، جیسے غزوہ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ مسلمان کفار پر غالب آ رہے ہیں۔ پھر دوسرے نفسانی خواب ہیں، جو ہمارے روز مرہ کے خیالات کا عکس ہوتے ہیں۔ ہم دن بھر جن کاروائیوں میں، جن اعمال میں، جن سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، تو ان سرگرمیوں کے متعلق اور ان سرگرمیوں سے وابستہ خدشات کے متعلق جو ہے ان خیالات کا ایک عکس ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بھوکا ہو تو خواب میں کھانے کی چیزیں دیکھے گا، کہتے ہیں نا کہ وہ بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آتے ہیں، تو یہ وہ نفسانی خواب کا ہے۔ اور پھر ہے شیطانی خواب، جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور وسوسے، خوف اور انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہی خوابوں کی طرف فرائیڈ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ امیگڈلا سے یہ خواب آتے ہیں۔ جب ذہن کو انہوں نے اسکین کیا تو خواب کے دوران انسان کا جو یہ ایگو ہے، جو اس کے ماتھے کے ادھر ہوتی ہے، آپ پہلے والا حصہ، تو یہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور آپ کا جو یہ لاشعور یہاں پر جو ہے آپ کا ہوتا ہے، تو اس برین کے اس حصے کے اندر ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم جسے سب کانشیس کہتے ہیں، تو یہ وہ امیگڈلا ہے جو یہ آپ کی آنکھوں کے پیچھے کر کے یہاں پر اس کا حصہ ہوتا ہے۔ تو فرائیڈ یہ کہتے تھے کہ یہ یہاں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جب آپ خواب یا اپنی خواہش یا خوف یا جو سروائیول کے اپنی بقا کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں، یہ جو ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو وہ یہاں سے آتے ہیں۔ تو یہ اشارہ وہ اسی طرف ہی ہے جن کو ہم شیطانی خواب کہتے ہیں، جو وسوسے، خوف اور انتشار پیدا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگے اور کسی سے بیان نہ کرے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم لوگ خواب کو فوراً بیان کر دیتے ہیں، ہمیں جو آدمی پہلے ملتا ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ کس آدمی سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے، جو صالح ہو،
جو عالم ہو اور جو آپ کا خیر خواہ ہو اور جو آپ کی زندگی کی جزیات یا تفصیلات اور آپ کے مزاج اور آپ کے حالات کو سمجھتا ہو، تو صرف اسی کو ہی خواب دکھانا چاہیے۔ یونگ صاحب تو کہتے تھے کہ خود سے ہی آپ اپنے خوابوں کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اور لوگ شاید کر بھی پاتے ہوں، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خود سے آپ کم از کم اپنے ان برے خوابوں کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ تمہارے خواب تمہارے باطن کا آئینہ ہے، جو کچھ تم دن میں سوچتے ہو وہی رات کو تمہارے خوابوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ کیا تم نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جس میں تم کسی نئی جگہ پر تھے مگر وہ جگہ تمہیں مانوس لگ رہی تھی؟ کیا تم نے کبھی کسی ایسے شخص کو خواب میں دیکھا جو دنیا میں نہیں رہا مگر وہ تم سے باتیں کر رہا تھا؟ کیا تم نے کبھی خواب میں کسی ایسی چیز کو دیکھا جو بعد میں حقیقت ہو گئی؟ یہ سب تمہارے باطن کی باتیں ہیں۔ تو صاحبو، صوفی کہتے ہیں کہ خواب حقیقت سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ خواب میں عقل کی حدود ختم ہو جاتی ہیں اور روح آزاد ہو کر دیکھتی ہے، سنتی ہے اور جانچتی ہے۔ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا خواب الجھا ہوا ہو تو اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ خواب دل کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر خواب کی حقیقت ایک وقت میں ظاہر ہوتی ہے، بعض فوراً، بعض کچھ دنوں میں اور بعض سالوں بعد حقیقت میں ڈھلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض خواب ہمیں فوراً سمجھ آ جاتے ہیں اور بعض خواب ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہ بعد میں کسی نہ کسی شکل میں ہماری زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں۔ تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ خوابوں نے حقیقت کے پردے چاک کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے۔ جب اس نے یہ خواب سیدنا عمر کو سنایا تو انہوں نے فوراً فوجی دستے تیار کیے اور چند دن بعد دشمن کی یلغار کو روک دیا گیا۔ اسی طرح نور الدین زنگی کا بھی مشہور خواب آپ کو یاد ہی ہوگا۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ خواب کا دار و مدار اس کے دیکھنے والے پر ہے کہ خواب دیکھنے والا کون ہے۔ جس کا دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو اس کے خواب بھی نورانی ہوتے ہیں، جس کا دل دنیا کی محبت میں کھو جائے اس کے خواب بھی نفسانی ہوتے ہیں، اور جس کا دل شیطان کے وسوسوں میں الجھا رہے اس کے خواب بھی خوف اور اندھیرے میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سچا خواب وہ ہے جو سحری کے وقت دیکھا جائے، کیونکہ یہ وقت اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب اول رات ہوتی ہے تو اس وقت جب کچی نیند ہوتی ہے تو ہمارے جسم جو ابھی بستر کے اوپر لیٹا ہے اور بیداری کی حالت سے خواب کی حالت میں جا رہا ہے، تو وہ ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہوتا ہے۔ تو اس کا جو پہلا ہاف ہے ہماری سلیپ کا، یہ وہ ہوتا ہے حصہ جس میں ہم نے جو دن میں روزمرہ میں ہم نے کام کیے ہیں، ان خیالات اور ان معاملات سے متعلق جتنی بھی جزیات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی عکس جو ہے وہ ہمارے ادھر آتا ہے، اور پھر جو ہے وہ درمیانی رات ہو جاتی ہے۔ اور درمیانی رات میں آپ نے شاید یہ نوٹ کیا ہو کہ وہ لوگ جو خواب میں یا وہ بچے جو خواب میں ڈر کے اٹھتے ہیں، تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ یہ مڈ نائٹ کا ٹائم جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ خواب دیکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہے وہ اول وقت جو تہجد سے فجر کا وقت ہے، یہی وہ وقت ہے جس میں آپ وہ ریم سے نکل کر ایک
پیور، ایک سچی حالت خواب میں جاتے ہیں، جب آپ کے ارد گرد سے جو آپ کے اوپر انفلوئنس ہوا وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو گائیڈنس والے خواب ہیں، وہ جو الوہی خواب ہیں، وہ جو بشارتوں والے خواب ہیں، تو زیادہ تر وہ خواب، نیک خواب، اس دوران میں، رات کے اس حصے میں، تہجد سے فجر تک کے وقت میں آتے ہیں۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے خوابوں کے اندر آپ کو حقیقت کی کوئی جھلک دکھے، تو درویش یہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے۔ آپ دل صاف ہوگا تو آپ کے خواب بھی صاف اور کلیئر جو ہے وہ ہونے لگ جائیں گے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ خواب میں روشنی دیکھنا ہدایت کی علامت ہے۔ جب بھی آپ نور دیکھیں، لائٹ دیکھیں، تو یہ گائیڈنس کی علامت ہے۔ اور دریا کو دیکھنا، بہتے دریا کو دیکھنا، یہ علم کی علامت ہے۔ اور سانپ کو دیکھنا یہ آزمائش کی علامت ہے۔ تو اگر تمہیں کوئی خواب نظر آئے جس میں کوئی اشارہ ہو تو فوراً اس پر فیصلہ مت کرو۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ پہلے اپنی روح کو پاک کرو، اللہ سے دعا کرو، اور کسی متقی شخص سے، کسی صالح شخص سے، کسی عالم شخص سے، کوئی ایسا شخص جو آپ کا خیر خواہ ہو، اس کی تعبیر جو ہے وہ پتہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خواب کی تعبیر اس کے پہلے سننے والے کے مطابق ہو سکتی ہے، یعنی جہاں پر آپ نے جس کو سنایا اور اس نے جو تعبیر کی، پھر وہ وہی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس بارے میں بہت احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ مجھے ہی اپنے خواب جو ہے وہ بھیجنے لگ جائیں، تو میں اس طرح سے تو تعبیر نہیں کر پاؤں گا ایسی کسی بھی چیز کی۔ لہٰذا خواب ہمیشہ کوشش کیجئے گا کہ یہ نیک لوگوں سے آپ بیان کریں، کیونکہ خواب حقیقت کا دروازہ ہو سکتے ہیں۔ یہ تو کچھ خواب محض خیالات ہوتے ہیں، کچھ خواب حقیقت کی جھلک ہوتے ہیں، اور کچھ خواب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتے ہیں۔ تو خوابوں کو سمجھنے کے لیے بھی درویش یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے دل کو صاف کریں، کیونکہ خواب وہی آپ دیکھتے ہیں جو آپ کے اندر ہوتا ہے۔ تو خواب کی تعبیر کو سمجھنے کے لیے باطنی پاکیزگی ضروری ہوتی ہے۔ مولانا روم نے کہا تھا کہ خواب ایک پوشیدہ پیغام ہے، مگر ان کا راز صرف وہی پا سکتا ہے جو دل کی آنکھ سے دیکھے۔ اگر کسی کو خواب میں روشنی نظر آئے تو یہ ہدایت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح انسان اگر خواب میں خود کو بلند مقام پر دیکھے تو یہ ترقی کی علامت ہو سکتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا خواب الجھا ہوا ہے تو اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ خواب دل کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے، اور جو خواب میں روشنی دیکھے وہ ہدایت پائے گا، اور جو خواب میں اپنے نفس سے لڑے وہ اپنی حقیقت کو پا لے گا۔ تو اپنے دل کی صفائی رکھیے، اچھے خواب آپ کو آنے لگیں گے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے آپ باوضو ہوں، وضو کر کے سویا کریں تاکہ جسم اور روح پاک ہو۔ استغفار کر کے اس کی ایک تسبیح پڑھ کر سویا کریں تاکہ دل کی صفائی ہو، اور کسی پر آپ کو غصہ ہے تو اسے معاف کر کے سویا کریں، ورنہ یہ تمام چیزیں خواب میں الجھنیں بن جاتی ہیں۔ اور ذکر الہی کر کے جو ہے وہ سویا کریں، کیونکہ اس کے خواب بھی جو ہے وہ پھر رحمت کے دائرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے، سبحان اللہ، کیا
دعا کی تلقین کی کہ اے اللہ میں نے اپنی جان تجھے سونپ دی اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا۔ تو جب آپ کانشیسلی سونے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی، اور اپنا رخ یعنی اپنی توجہ، اپنا شعور، کیونکہ میں ایک حالت سے دوسری حالت میں جا رہا ہوں، تو میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا۔ جیسے میں حالت بیداری میں اپنی ذات کو تیرے سپرد رکھا، اسی طرح حالت خواب میں یا حالت نوم میں جانے کے بعد جو ہے وہ میں اپنی ذات کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور اپنی توجہ اور اپنے شعور کو تیری طرف کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں نیک خوابوں سے نوازے، اللہ کریم ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کے مواقع عطا فرمائے۔ تو یہ تو تھی جناب خواب کہانی، تو یہ کہانی تھی جو خواب متعلق تھی، آپ کو بتا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔